نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا کائنات رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم کونین کے والی حاضر و ناظر نبی غیب دا نبی احمد مجتبی سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذران محبت پیش کریں. صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. قد ضاقت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی سریعا سریعا فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کنز الکرامت جبل الاستقامت شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ سیدنا امام احمد رضا قادری برکاتی فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. اور ہاں ہاں فرماتے ہیں امام ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ. او پاؤں رکھنے والے یہ جاں چشم و سر کی ہے. اور عشاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے. عشاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں، دل چاہتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز. سجدہ تعبدی کفر ہے رب کے علاوہ، اور سجدہ تعظیمی یہ حرام ہے. لیکن امام فرماتے ہیں عشاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے. اور 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام. یوں بندگی یہ زلف و رخ آنکھوں پہر کی ہے. اور جو ایک بار آئیں گے دوبارہ نہ آئیں گے. فرشتے جو ایک بار حاضری دے دی دوبارہ نہیں آئیں گے. رخصت ہی بارگاہ سے کچھ اس قدر کی ہے. اور امام فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. میرے آقا کی بارگاہ وہ بارگاہ جہاں لفظیں نہیں ہے ہی نہیں کہ نہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. وہ حاتم طائی کا مکان تھا، محل تھا، بنگلہ تھا، جہاں 7 دروازے تھے کہ ایک دروازے میں داخل ہوتا تب بھی اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی، دوسرے میں جاتا تب بھی حاجت پوری نہیں ہوتی،
تیسرے میں بھی نہیں ہوتی، 7 دروازے میں لیتا رہے، لیکن میرے آقا کی بارگاہ کیا بارگاہ ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور میرے آقا کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے نہ ہے اور نہ اگر ہے کہ یہ کرو گے تو ملے گا۔ سبحان اللہ، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے اور نہ حاجت اگر کی ہے۔ امام فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہم کو حضور کی کیا ضرورت، جو مانگو ڈائریکٹ خدا سے مانگو۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے 2 ٹانگ کے جانور یہ وہابی، امام فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، یہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ نبیوں کی حاجتیں پوری کرنے والی ذات امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی۔ حج کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ آنے والا ہے، اور یہ مہینہ سفر حج کا ہے۔ ہر طرف سے لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، صدائیں گونج رہی ہیں، اور 7 عازمین حج سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت بھی حج کو تشریف لے گئے، اور ان کے غلام بھی جا رہے ہیں اور جاتے رہیں گے۔ امام فرماتے ہیں ہمارا سفر حج کیسا ہے؟ ایک سنی جاتا ہے، عاشق رسول جاتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ حج، ارے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ حج سے آنے والے سے پوچھئے حج قبول نہیں مانے، کسی حاجی سے پوچھیں آپ نے مینا، مزدلفہ، عرفات، طواف، عمرے، نہ جانے کتنی عبادتیں رب کی توفیق سے کی، دعائیں کی، کیا آپ کا سفر حج قبول ہوا؟ اس نے کہا یقین نہیں، رب کی ذات سے امید ہے، رب کی ذات سے امید ہے کہ رب کرم فرمائے اور ہمارے حج کو قبول فرمائے، لیکن ایک مزدہ لے کر آیا ہوں، ایک مزدہ لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا مزدہ ہے؟ کہا حضور علیہ السلام میرے آقا رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، کونین کے والی، مالک جنت نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یا رسول اللہ، حج قبول نہیں پتا، لیکن ایک مزدہ لایا ہوں کہ میرے آقا کی شفاعت کا مزدہ لایا ہوں۔ عمرہ سے کوئی آئے کہیے کیا قبول، عمرہ قبول، طواف قبول، نہیں معلوم، لیکن ہاں حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، اور وہ فرمان دیکھنے سے آج کا نجدی اندھا ہے جو شفاعت کا منکر ہے۔ وہی حدیث پاک ریاض الجنہ میں سنہرے لفظوں میں لکھی ہوئی ہے کہ من زارا تربتی من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری تربت کی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اور اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا کسی نے مجھ سے کہ نہضت کدھر کی ہے؟ امام جا رہے ہیں حج کے لیے،
پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا سرکار میں جا رہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ پوچھا کسی نے مجھ سے کہ نہضت کدھر کی ہے؟ اور کیا ہی خوب میرے امام نے فرمایا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل۔ کعبہ ہے کیا؟ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس پتلی حجر کی ہے، اور ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا نصیبہ ہے کہ ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم اپنے ایمان و عقیدے کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ بمبئی میں رہ کر، غریب نواز کے اس مہان بھارت میں رہ کر جس عقیدے پر استقامت کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ ایمان، وہ عقیدہ حج میں نکھرتا سنورتا نظر آتا ہے۔ حضور سراج ملت مرشد برحق علیہ رحمت و رضوان ماہ ذی القعدہ کے ہر جمعے میں حج پر گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور کیا بیان، ستھرا بیان مرشد کا ہوتا، اور اکثر یہ فرمایا کرتے حج ہے کیا؟ حج ہے کیا؟ حج یادوں کو زندہ کرنے کا نام ہے، حج عرس منانے کا نام ہے۔ ایک عرس نہیں، کئی عرس مناتے ہیں ہم۔ سبحان اللہ، صفا مروہ پر دوڑ لگا رہے ہیں، بھائی کیوں دوڑ لگا رہے ہو؟ حضرت سیدتنا ہاجرہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ لگائی تھی۔ ارے بھائی انہوں نے دوڑ لگائی تھی تو وجہ تھی، کیا وجہ تھی؟ کہ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کم عمری میں ہے، پیاس کی شدت ہے، پیاس کا کوئی بھی بجھانے کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، اب پانی کی تلاش میں آپ صفا سے مروہ سے صفا دوڑ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی محبوب بندی کی یہ ادا پسند آ گئی۔ اب قیامت تک ان کے بعد آنے والا نبی ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، وہ دوڑ لگائے گا۔ کیوں لگائے گا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نشانی کیوں ہے؟ کیا وہ اونچا پہاڑ ہے؟ اونچے پہاڑ کی بنیاد پر اگر نشانی ہو تو دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہمالیہ ہے، یہ نشانی ہونی چاہیے۔ صفا مروہ نشانی کس بنیاد پر ہے؟ اس بنیاد پر ہے کہ اللہ کی محبوب برگزیدہ بندی کی قدموں کی نسبت اسے حاصل ہو گئی۔ تو اب جب نسبت حاصل ہو گئی تو رب نے فرمایا کہ بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو جب حضرت ہاجرہ کے قدموں سے جسے نسبت ہو گئی تو وہ اللہ کی نشانی ہے، تو جس مقدس سرزمین کو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز سے نسبت ہو گئی، وہ کیسے جنت کی اللہ کی نشانیاں نہیں ہوں گی؟ یقیناً اللہ کی نشانیوں میں سے عظیم الشان نشانی سبحان اللہ صفا مروہ، مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ سونے کا پتھر ہے، ہیرا ہے، کیا ہے؟ جنت کا پتھر ہے؟ نہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کیا ہم نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنایا؟ کیا ایسی اس کے اندر فضیلت ہے؟ تو وہاں سنیوں کے عقیدے کو زندگی ملتی ہے۔ آواز سے کہیے سبحان اللہ، زندہ دلی کے ساتھ کہے سبحان اللہ۔ ارے ہمارا عقیدہ وہاں نکھرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر کا نہیں
بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں عقیدہ دیا ہے، اور اس عقیدے پر آپ نے پہرے داری کی جس عقیدے پر وہابی اور نجدی اور یہودی ڈاکہ ڈال رہے تھے۔ جی الحمدللہ میرے امام نے جو عقیدہ دیا وہ عقیدہ وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے، کتنا ستھرا عقیدہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کون سی ایسی فضیلت مقام ابراہیم کو حاصل ہے؟ یہ حاصل ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ کیا فرمائی؟ خانہ کعبہ کی، اور وہ پتھر لفٹ کا کام کرتا تھا۔ سبحان اللہ، لفٹ کا کام کرتا تھا کہ جیسے جیسے ضرورت پڑتی وہ خود بخود اوپر اٹھتا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے قدم ناز جب اس پتھر پر پڑے ہیں تو وہ پتھر موم بن گیا۔ آج بھی آپ کے قدمین شریفین کے نشان اس مقام ابراہیم میں موجود ہے۔ سنی جاتا ہے تو اس کو چومتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں پر نجدی کھڑا کے بولتا ہے شرک شرک ارے شرک 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 کے فتوے لگانے کے باوجود دنیا کا مسلمان پہنچ کر اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کو بوسہ لیتا ہے اور اپنے ایمان کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اب آواز سے نہ صحیح دل میں ضرور نعرہ لگاتا ہے، عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ۔ مقام ابراہیم، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم کو تو ایک فضیلت یہ حاصل ہی ہے، لیکن اس کو جو یہ مقام ملا اس میں ایک مفسر نے یہ فرمایا کہ اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد بیان فرمائی تھی۔ تو اس میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جائے نماز بنا دیا رب نے اسے۔ سنی ہو وہ بھی طواف کرتا ہے، آتا ہے مقام ابراہیم کے پاس اور ایمان کو زندگی عطا کرتا ہے، خوش دلی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے واجب الطواف۔ اور وہاں پر یہ بھی آتے ہیں ہمارے علاقے کے جو تبلیغی بھکاری ہوتے ہیں جو زندگی بھر ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ، مندروں کے باہر تو نہیں دکھیں گے، مسجدوں کے باہر دکھیں گے، السلام علیکم کلمہ پڑھیے، ارے نماز پڑھ کے نکل رہے بولے کلمہ پڑھیے۔ ارے جہاں کلمہ پڑھانا ہے وہاں جا کے کھڑے ہو کے بولو بھائی کلمہ پڑھو تو معلوم پڑے گا، وہ تبلیغ کرو۔ یہ تبلیغ اپنوں میں کرتے ہیں، اس لیے کہ تبلیغ کر کے کلمہ پڑھ کے صاحب کلمہ سے جو ان کو دور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نجدیوں کے، ان وہابیوں کے، تبلیغیوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اب آئیے طواف کر رہے ہیں، طواف شروع کیے، جیسے مطاف میں پہنچے، حرم شریف میں پہنچے، کیا حکم ہے کہ آپ نے جو احرام پہنا ہے اوپر کو چادر لپٹی ہوئی ہے، اب اس چادر کو ہٹائیے، دائنا شانہ رائٹ شولڈر اس کو اب کھول دینا ہے۔ اب وہ چادر دائیں ہاتھ کے بغل کے نیچے سے بائیں ہاتھ پہ رکھنا، بائیں شولڈر پہ رکھنا ہے۔ اب مقام اب حجر اسود کے سامنے آنا ہے۔ یہاں پر ہم اولیاء کرام کے غریب نواز، سرکار بندہ نواز، سرکار صابر کلیری، سرکار مخدوم ماہین، سرکار بابا بہاؤالدین، سرکار اعلیٰ حضرت، ان کی بارگاہ میں پہنچے، ان کے در کے چوکھٹ کو چومے تو شرک حرام بولتے بابی بولے قبر پجوا ہے۔ اب یہی فتویٰ لگانے والے جب طواف شروع کرنا ہوتا ہے تو آتے ہیں حجر اسود کے سامنے اور ہاتھ اٹھا کر چومتے ہیں، بھیڑ ہونے پر چومتے ہیں، بھیڑ نہ ہو گنجائش ہو تو بھی حجر اسود کو اپنے منہ سے اپنے لفظ لگا کر چومتے ہیں۔ بھائی تو چومنے کا فتویٰ دیتا تھا یہ حرام ہے، شرک ہے، تو یہاں پر آ کر تو اس کو چوم رہا ہے۔ ہم لوگ چومے، بریلوی آ کر چومے، غریب نواز کا غلام چومے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کو تو عادت ہے کہ غریب نواز کے دربار میں جائے تو ان کی چوکھٹ چومے۔ سبحان اللہ، کہ یہ جنتی دروازہ ہے،
جو داخل ہو گیا غریب نواز کی محبت میں تو جنت اس کی یقینی ہے. ہم تو چومتے تو ہندوستان میں بھی اور عربستان میں بھی آئے تب بھی چوم رہے, تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. تم تو فتوا دیتے تھے شرک بدعت حرام کا, تم کیوں چوم رہے؟ بولے نہیں چومیں گے تو طواف نہیں ہوگا, نہیں چومیں گے تو طواف نہیں ہوگا. اور بس اتنے دور سے آئے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج کرنے کے لیے, تب چومنا پڑے گا نا بھائی. تو تم چومو مجبور بن کے, وہابی چومتا ہے مجبور ہو کر اور سنی چومتا ہے مسرور ہو کر. اور حجر اسود کو چومتا ہے کہ کس کو چومتا ہے؟ سنی. فاروق اعظم کی سنتوں پر زندگی عطا کرتا ہے اپنے آپ کو. فاروق اعظم نے چوما حجر اسود کو اور پھر فرمایا, حجر اسود سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. ہاں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے 2 نور والی آنکھیں عطا فرمائے گا. جس نے اس کو محبت سے چوما ہے اس کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. تو وہ حجر اسود سے کہا فاروق اعظم سرکار نے, اے حجر اسود سن, عمر تجھے اس لیے نہیں چوما کہ تو جنت کا پتھر ہے. عمر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے, تو عمر نے اس نسبت کی تعظیم کرتے ہوئے تجھے بوسا نہیں کیا. یادوں کو زندہ کرنے کا نام حج ہے. اب آئیے طواف شروع ہوا. اب شروع کا 3 چکر جو ہے وہ رمل کرنا, یعنی ایک کرنل ایک فوجی جس طرح چلتا ہے شان سے, سینہ تان کے ویسے چلنا ہے, اپنے شانوں کو ہلاتے ہوئے چلنا ہے. ارے رب نے قرآن میں فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر اکڑ کر مت چلو, زمین پر اکڑ کر مت چلو. اب یہاں تو خانہ کعبہ ہے, مطاف ہے, طواف کر رہے ہیں, اس میں اکڑنا تو جواب ملے گا چلنا پڑے گا تم کو. کیوں؟ اس لیے کہ امام الانبیاء نے اسی طرح طواف فرمایا ہے. تو آج حضور کی سنت کو زندہ کرنے کا نام طواف ہے. سبحان اللہ. اب کہیے کتنی زندگی ملتی ہے, طواف کیجئے, یاد مصطفیٰ, حجر اسود کا بوسہ لیجئے, حضور کی یاد, حضور کے غلاموں کی یاد. مقام ابراہیم پر آئے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی برکتیں, طواف صحیح کریں تو اس میں تو قدم قدم پر ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے, لیکن پھر بھی دوڑ لگا رہا ہے ہر حاجی دوڑ لگا رہا ہے. سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ وہاں بھی نکھرتا ہے کہ ہم یہاں پر عرس منا رہے ہیں حضرت حاجرہ. یادوں کو زندہ کرنے کا نام حج ہے. تو سنی حج کے لیے جاتا ہے تو واقعی میں صحیح معنوں میں حج کی برکتیں لے کر آتا ہے. اور ہمارا حج مکمل کب ہوتا ہے؟ جب ہم حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری یا رسول اللہ اس پاک در کی ہے. اور ہم وہاں پر جاتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے جاتے ہیں. اور نجدی بولتا ہے, وہاں پر کتابیں تقسیم کرتا ہے کہ مدینے میں جانا تو نبی کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے جانا حرام ہے, مسجد نبوی کی نیت سے جانا, مسجد نبوی کی نیت سے جانا. لیکن الحمدللہ ہم وہاں جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پاک کی حاضری کی نیت سے جاتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں حاضری کا اذن ہمیں سید الشہداء کے صدقے میں عطا فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی کو حج جیسی فرض عبادت کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. یہ مقدس مہینہ جہاں عازمین حج کا مہینہ, حج جیسی عبادت ادا کرنے کے لیے سفر کرنے کا مہینہ, وہیں کئی تاریخیں ایسی ہیں جن میں اللہ والوں کی تاریخ ہے, ان کی یادوں کی تاریخ ہے, ان کی آراز کی تاریخ ہے. سرکار بندہ نواز گیسو دراز
سلطان دکن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ اسی ماہ مقدس کی 15 تاریخ کو ہے۔ راحت کل مومنہ بندہ نواز، نور بزم عاشقہ بندہ نواز، اب کہہ رہی ہے ہر زبان بندہ نواز، ہم زمین تو آسماں بندہ نواز، اب بالیقین مہر وفا ہے تیری ذات، تیرا در دار اما بندہ نواز، قادریت تاج شاہی ہے تیرا، چشتیت کے ترجمہ بندہ نواز، اور تیرا ذکر تیرا ذاکر ہے زمین و عرش پر، ہر نفس ہے مدح خواہ بندہ نواز، اور تیرے روضے کے کلس پر ہے فدا چاند تارے کہکشاں بندہ نواز، ہم سراج دین و ملت کے طفیل تیرے در تک ہے رساں بندہ نواز۔ سرکار بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان محبوب اور مقدس ترین ہستیوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ انعامات اکرامات سے سرفراز فرمایا، نہ صرف اہل گلبرگہ بلکہ پوری دنیا کے اہل محبت کی دلوں کی دھڑکن بنایا، جن کی بارگاہ سے آج بھی بے شمار لوگ فیض پاتے نظر آ رہے ہیں۔ سرکار بندہ نواز گیسو دراز شہباز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات 9ویں صدی ہجری کی عظیم علمی اور روحانی ابتری ذات تھی۔ آپ کی حیات طیبہ 8ویں اور 9ویں صدی ہجری کا ایک ایسا روشن باب ہے جس سے دینی علمی اور روحانی ہر میدان کی راہیں متعین ہیں، اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے بندہ نواز کی ذات مشعل راہ ہے۔ سرکار بندہ نواز رجب المرجب کے مقدس مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش دہلی شریف میں ہوئی، جو دلہن ہیں اور دلہا سرکار نظام الدین اولیاء کی ذات ہے۔ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد سید محمد یوسف عرف راجہ دلی کے اسی دولہا نظام الدین اولیاء کے مرید تھے۔ آپ نے سب سے پہلے ظاہری علوم سے خود کو مزین فرمایا، شریعت کا علم حاصل کیا، اس لیے کہ شریعت کے علم کے بغیر طریقت کی منزل مل ہی نہیں سکتی۔ بندہ نواز نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طلب کی راہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت کے بغیر طریقت کی راہ ہاتھ نہیں آ سکتی، شریعت کے بغیر طریقت نہیں مل سکتی۔ طریقت حاصل ہو جانے کے بعد حقیقت حاصل ہوتی ہے۔ پس جو شخص شریعت سے بے بہرا ہوتا ہے، جو لوگ نادانی اور جہالت سے بغیر علم شریعت کے حصول کے طریقت میں قدم رکھتے ہیں، ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دولت ایمان بھی ان کے ہاتھ سے جاتی رہتی ہے، اور شیطان کے جال میں پھنس کر نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اور سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں کہ جو شخص شریعت پر عمل کرتے ہوئے طریقت پر کاربند ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زمرے عوام سے نکال کر طبقہ خواص میں شامل فرما دیتا ہے۔ آج تصوف کے نام پر عام مسلمانوں کو بالخصوص سنیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، نمازوں کو ترک کیا جا رہا ہے، اور نمازوں کی اہمیت کو گھٹایا جا رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، جبکہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن کریم میں نماز کی کتنی تاکید آئی ہے یہ ہر مسلمان جانتا ہے، گرچہ وہ پابندی نہیں کرتا ہے لیکن جانتا برابر ہے۔ احادیث رسول میں بھی نماز پڑھنے کی تاکید آئی ہے، اور نہ پڑھنے والوں پر وعید ہے۔ نماز ایسی مقدس عبادت ہے جو کسی مسلمان پر معاف خواص سے نہیں ہے۔ سبوں نے مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کی، اس لیے نمازوں کی پابندی کریں، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ نماز وہی نماز ہے جو عشق مصطفیٰ کی روشنی میں پڑھی جائے، نماز اسی کی ابتدا میں پڑھی جائے جو صحیح العقیدہ سنی ہو، اس لیے کہ کسی گستاخ رسول کی ابتدا میں نماز باطل ہے،
اور اگر مسلمان سمجھ کر اسے پڑھا تو معاذ اللہ ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے، اس لیے کہ یہ گستاخ رسول ایسے کافر ہیں کہ ان کی کفری عبارت کو دیکھ کر علماء عرب و عجم نے بیک زبان ہو کر کہا کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، یہ ایسے کافر ہیں کہ ان کے کفر میں، ان کے عذاب میں جو شک کرے معاذ اللہ وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے ان کی ابتدا میں تو نماز ہرگز نہیں ہوگی، اور نماز سے پہلے 6 شرائط ہیں، اس میں ان تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، تب جا کے نماز کی ادائیگی ہوگی۔ 6 شرائط میں سے ایک بھی شرط نہیں پائی گئی، نماز نہیں ہوگی۔ اور شرائط نماز میں طہارت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ نماز کا کپڑا، نمازی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا کپڑا پاک ہونا ضروری، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہونا ضروری۔ نمازی کا جسم ناپاک ہوگا، نماز آواز سے نماز پڑھنے والے کا اگر جسم یا کپڑا ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ امام ہو یا مقتدی دونوں کے لیے طہارت ضروری ہے، مگر امام اور مقتدی کی طہارت میں فرق کیا ہے؟ اتنا فرق ہے کہ مقتدی کا کپڑا یا جسم ناپاک ہوگا تو اسی مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، اسی مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، دوسرے نمازی پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ لیکن امام کا کپڑا، امام کا بدن ناپاک ہوگا تو نہ امام کی نماز ہوگی، نہ اس ایک امام کے پیچھے 10 لاکھ نمازیوں کی نماز ہوگی۔ تو یہ تو کپڑے کی ناپاکی کا وبال ہے۔ اگر ظاہری گندگی سے نماز نہیں ہو سکتی تو وہ وہابی، وہ جماعت غیر اسلامی، وہ غیر مقلد اہل حدث، وہ نجدی، وہ کھٹمل رافضی مجاور جس کا دل ناپاک، عقیدہ ناپاک، تو ایسے کی ابتدا میں کسی سنی صحیح العقیدہ کی نماز ہوگی؟ دل کی ناپاکی ہے، ذہن کی ناپاکی ہے، بدعقیدگی کی ناپاکی ہے، توہین رسالت کرنے سے یہ ساری ناپاکیاں ان کو حاصل ہوتی ہے معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کی اقتدا سے دور رہنے کی ہر سنی کو توفیق رفیق عطا فرمائے، اور سرکار بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پاک کے فیوز و برکات سے ہر سنی صحیح العقیدہ کو مالا مال فرمائے، اور جتنے ہمارے سنی حضرات حج کے لیے مقدس سفر کر رہے ہیں ان کو حج کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور شیطان کے شر سے ان کو محفوظ فرمائے، اور نجدیوں کے شر سے ان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجائے سید المرسلین و بجائے عم نبی الامین۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ بڑے جانوروں کی قربانی، اجتماعی قربانی کا اہتمام آپ کے ادارے انجمن برکات رضا نے کیا ہے، جو صرف اور صرف سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کے لیے ہی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ کے علاقے کے اس محبوب ادارے، بھروسہ مند ادارے کو خدمت کا موقع دیں، اور مسجد کے باہر ٹیبل لگ چکا ہے، وہاں پر آ کر رابطہ کر کے وہاں پر اپنی قربانی کے نام لکھانے کی زحمت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔